بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلباء اور طالبات، ابھی ہم تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے، اور تفسیر میں سورۃ نوح کا وہ حصہ جو باقی رہ گیا تھا کل، آج انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کریں گے۔ کل ہم لوگوں نے سورہ نوح کی آیت نمبر 1 سے 20 تک کی مختصر سے شرح آپ کے سامنے پیش کی، اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 21 سے آخر تک انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے، یعنی آیت 28 تک، یعنی غالباً صرف 8 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 28 تک کی آیتیں تھیں۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا۔ کہا نوح علیہ السلام نے، قال نوح ربی، اے میرے رب، انہم عصونی، یقیناً انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، واتبعوا، اور پیروی کی، من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، پیروی کی ان لوگوں کی جن کا مال اور جن کی اولاد نے سوائے نقصان کے کچھ اضافہ نہیں کیا۔ من لم یزدہ، جس کو نہیں بڑھایا، مالہ، اس کے مال نے، وولدہ، اور اس کی اولاد نے، الا خسارا، مگر نقصان کے۔ کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب، اے میرے رب، انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، انہم عصونی، یقیناً انہوں نے تو میری نافرمانی کی، واتبعوا، اور پیروی کی، من لم یزدہ، جس نے زیادہ نہیں کیا اس کو، مالہ، اس کا مال، وولدہ، اور اس کی اولاد، الا خسارا، سوائے نقصان کے۔ ومکروا مکرا کبارا، ومکروا مکرا کبارا، اور انہوں نے مکر کیا، ومکروا، اور انہوں نے مکر کیا، مکرن کبارا، بہت بڑا مکر، اور انہوں نے بہت بڑا فریب کیا، مکر کیا بہت بڑا، کبارن، بہت بڑا۔ ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا، لا تذرن آلهتكم، نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، الہن کی جمع ہے آلہہ، نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا، اور ود کو نہ چھوڑو، ولا سواعا، اور نہ ہی سواع کو، ولا یغوث، اور نہ ہی یغوث کو، ویعوق، اور نہ ہی یعوق کو، ونسر، اور نہ ہی نصر کو۔
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، اور نہ چھوڑو، انہوں نے کہا نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود کو، اور نہ ہی سواع کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، اور نہ ہی نصر کو۔ وقد اضلوا کثیرا، حالانکہ انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کیا۔ وقد اضلوا کثیرا یعنی یہ یغوث یعوق نصر نہیں، بلکہ قوم نوح کے وہ لوگ جو اس طرح کہہ رہتے ہیں لوگوں سے، ان لوگوں نے بہت ساروں کو گمراہ کیا۔ وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور ظالموں کو زیادہ نہیں کیے۔ ولا تزد الظالمین، یہاں پر پھر دعا کر رہے ہیں یہ نوح علیہ السلام، اے پروردگار لا تزد الظالمین، نہ زیادہ کر ظالموں کو، الا ضلالا مگر گمراہی کے، یعنی ان کی گمراہی کو اور بڑھا دے۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا مما خطیئاتہم اغرقوا، مما خطیئاتہم اپنے گناہوں کی وجہ سے، اغرقوا وہ ڈبو دیے گئے، فادخلوا نارا وہ داخل کر دیے گئے جہنم میں، فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا پس نہیں پائے وہ اپنے لیے، فلم یجدوا لهم من دون اللہ اللہ کے علاوہ، انصارا کوئی مددگار، نہیں پائے وہ اللہ کے علاوہ اپنے لیے کوئی مددگار، فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، اور کہا نوح نے ربی اے میرے رب، لا تذر مت چھوڑ، علی الارض زمین پر، علی الکافرین من الکافرین کافروں میں سے کسی کو، دیارن چلتے پھرتے یا رہتے بستے سہتے، دیارن دار آپ نے سنا ہوگا گھر کو کہتے ہیں، اسی سے دیارہ رہتے بستے کسی کافر کو مت چھوڑ، یہ دیارن۔ وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، کہا نوح علیہ السلام نے اے میرے پروردگار، اے میرے رب، مت چھوڑ کسی کافر کو زمین پر رہتے بستے۔ انک ان تذرہم یضل عبادک، انک یقیناً تو، ان تذرہم اگر تو چھوڑے گا انہیں، یضل عبادک اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، یضلوا وہ گمراہ کر دیں گے، عبادک تیرے بندوں کو، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا وہ نہیں جنیں گے، نہیں پیدا کریں گے مگر فاجر اور کافر کو، وہ صرف اور کافر اور فاجر کو پیدا کریں گے اگر تو نے انہیں چھوڑا۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، ولوالدی اور میرے ماں باپ کو، ولمن دخل بیتی مؤمنا اور جو میرے گھر میں داخل ہو حالت ایمان میں، اور جو میرے گھر میں داخل ہو حالت ایمان میں، وللمؤمنین والمؤمنات اور تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کو، ولا تزد الظالمین الا تبارا اور اے میرے پروردگار نہ زیادہ کر، ولا تزد اور زیادہ نہ کرنا، الظالمین ظالموں کو، الا تبارا مگر ہلاکت کے، یعنی ظالموں کو ہلاک کر دینا، یعنی ہلاکت میں ہی ان کے اضافہ کرنا، یہ مطلب ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ یہ 8 آیتیں تھیں، یا 8 یا 9 آیتیں، 20 سے لے کر 28 تک کی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ اللہ رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ، اور خاص طور پر کل سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیسے کیسے طریقے سے دعوت دی، کیسے کیسے طریقے سے ان کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کی طبیعت میں مایوسی کو رکھا ہے، مایوسی کو رکھا ہے۔ یہ مایوسی انسانوں سے ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ مایوس انبیاء بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ یوسف میں ذکر کیا، کہا
حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. حتى إذا استيأس الرسل، جب رسول مایوس ہو گئے، وظنوا أنهم قد كذبوا، اور انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ اب وہ جھٹلا دیے گئے ہیں، اس قدر وہ مایوس ہو جاتے ہیں. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، تو پھر ہماری مدد آتی ہے. تو انبیاء بھی مایوس ہوتے ہیں. تو یہ بھی نوح علیہ السلام کی مایوسی تھی قوم سے. اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. وہ کافر مایوس ہوتے ہیں اللہ کے رحمت سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کے رحمت سے تو کافر قوم ہی مایوس ہوتی ہے. لیکن مایوسی انسان کی طبیعت میں ہے کہ انسان کب تک برداشت کرے. آخر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی مایوسی ایک دن، 2 دن، 1 ماہ، 2 ماہ، 1 سال، 2 سال، 100 سال، 200 سال کے بعد کی نہیں، بلکہ مکمل 950 سال کے بعد یہ مایوسی کا وہ شکار ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کو آواز دیتے ہیں وقال نوح رب انہم عصون، اے میرے رب، انہوں نے میری تو نافرمانی کی ہے، انہوں نے میری نافرمانی کر لی ہے. لیکن پیروی کس کی؟ اپنے ان مالداروں کی پیروی کی، اپنے ان بڑے لوگوں کی پیروی کی ہے جن کی مالداری اور جن کی اولاد ان کو نقصان کے علاوہ کچھ نہیں پہنچاتی ہیں. ایسے لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں. تو قوم کے لوگ عموماً، قوم کے جو کمتر لوگ ہوتے ہیں یا غریب طبقہ ہوتا ہے وہ، یا جاہل طبقہ ہوتا ہے. اگر غریب طبقہ ہے تو مالداروں کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر جاہل طبقہ ہوتا ہے تو اہل علم کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا خاندان میں نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں تو بڑے خاندان کی وہ پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر قوم نوح کی ایک صفت یہ تھی کہ قوم نوح علیہ السلام کی وہ نافرمانی کر رہے تھے، اور پھر اتباع اور پیروی کس کی کر رہے تھے؟ ان لوگوں کی جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا. پیروی ان کی کر رہے تھے جن کو اللہ نے اولاد سے نوازا تھا. اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ ان کا مال ان کو نقصان ہی پہنچا رہا ہے، ان کی اولاد ان کو نقصان ہی پہنچا رہی ہے. اے اللہ، میری قوم ان کی پیروی کر رہی ہے. قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا. اور میری قوم کے لوگ یا پھر وہ بڑے لوگ جن کی یہ پیروی کر رہے ہیں، ان لوگوں نے بہت بڑی چال چلی ہے. کیا چال چلی ہے؟ کہ اپنی قوم کے، جیسا کہ میں نے کل ذکر کیا، کہ اپنی اولاد کو لاتے، اپنے بچوں کو لاتے، نوح علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے کہ اس کی پیروی مت کرنا، اس سے بچنا، یہ مجنون ہے، یہ جادوگر ہے، اور اس طرح کی باتیں کرتے. اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہتے وقالوا لا تذرن. کیا مکر تھا ان کا؟ ایک تو نوح علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرتے تھے، اور پھر ان کا مکر یہ بھی تھا وقالوا لا تذرن آلهتكم. اپنے لوگوں سے کہتے، قوم کے لوگوں سے کہتے کہ اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا. اور معبودوں میں خاص طور پر چند معبودوں کا یہاں پر ذکر ہے جن کی قوم نوح پوجا کیا کرتی تھی، اور وہ ہے ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر. یہ یعوق، یہ سارے کے سارے لوگ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ان کی قوم کے، ان سے پہلے لوگوں میں سے، ان کی قوم کے نیک اور اچھے لوگ تھے. لیکن شیطان نے چال چلی اور کس طرح شرک ان کے اندر آیا، یہ سب آپ لوگوں نے کئی مرتبہ عقیدے کے باب میں اور کئی مرتبہ یہ ساری چیزیں آپ نے سنی ہیں. دوبارہ اب اس وقت ذکر کرنا شاید یہ لا حاصل ہوگا، تو اس لیے میں گزر جا رہا ہوں اس موضوع سے. بہرحال یہ ان کے نیک لوگ تھے جن کی یہ پوجا کرتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عرب قبائل کے لوگ، عرب قبائل کے سردار تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض عرب قبائل کے نیک لوگ تھے. جیسے بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ قبیلے کلب تھا، کلب قبیلے کا نام تھا، یہ اس قبیلے کا شخص تھا ود. اور ایک قبیلہ ہدیل تھا عرب کا، اور جس کا نیک آدمی تھا سواع. اور ایک قبیلہ ہمدان تھا، ہمدان لکھا ہے مفسرین نے یہاں پر، ہمدان ہے، جس کا نیک آدمی تھا یغوث. اور اسی طرح دل الکلاع یہ بھی قبیلہ تھا، اس کا نیک آدمی تھا نصر. تو یہ وہ لوگ تھے
جو نیک تھے اور لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر لی تھی۔ تو خاص طور پر کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہیں چھوڑنا، یہ چال چلی۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اس طرح بول بول کر انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اے اللہ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اے اللہ ان کو مزید گمراہ کر دے۔ 950 سال کام کرنے کے بعد مایوسی کا شکار ہوتے ہیں نوح علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد یہ بد دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کے گمراہی میں مزید اضافہ کر دے، ان کی گمراہی کو بڑھا دے، یہ دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مما خطیئاتہم۔ اچھا، ان آیتوں سے ایک بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے، ویسے مستفاد باتوں میں شاید موجود ہے، کہ نچلے لوگوں کی گمراہی میں جو اوپر کے لوگ ہوتے ہیں، یا یہ سمجھیں کہ غربا کی گمراہی میں مالداروں کا، جہلا کی گمراہی میں علماء کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ نچلے طبقے والوں کی گمراہی میں اونچے طبقے والوں کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، کہ نچلے طبقے والے اونچے طبقے والوں کی، جو لوگ اپنے آپ کو اونچے طبقے کا سمجھتے ہیں، چاہے وہ مالداری میں ہو، چاہے وہ علم میں ہو، چاہے وہ دنیاوی امور میں ہو، چاہے وہ اخروی امور میں ہو، تو نچلے طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اوپر والے طبقوں سے متاثر ہوتے ہیں، اور ان کی گمراہی میں بڑے لوگوں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اور یہ سلسلہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے، اور ابھی بھی آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ جہلا کی گمراہی میں علماء کا کردار ہے، علماء کا کردار ہے۔ اور اس میں میں کہوں گا ایک تو حق پرست علماء کی خاموشی، اور علماء سو کی ایکٹیو ہونا، کہ علماء سو اپنی گمراہی کو، خرافات کو دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو داخل کرتے جا رہے ہیں اور اس کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف علماء حق بالکل خاموش ہیں، اور جو جاہل طبقہ ہے وہ گمراہی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے جہلا کی گمراہی میں علماء حق کی خاموشی کا کردار ہے، اور علماء سو کی زبان کھولنے کا یا ان کے ایکٹیو ہونے کا، ان کے نشاط کا اس میں کردار ہے۔ اسی طرح جو غریب طبقہ ہوتا ہے وہ مالداروں کو دیکھتے ہیں کہ مالدار کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ کس کی عبادت کر رہے ہیں، کس کے پیچھے جا رہے ہیں، تو یہ غریب طبقہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اور یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے یہ سلسلہ جاری و ساری تھا، اور ابھی تک یہ چیز موجود ہے۔ تو اسی لیے نوح علیہ السلام نے کہا کہ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اے اللہ ان کو مزید گمراہ کر دے۔ 950 سال میں نے ان کی اصلاح کی کوشش کی ہے، ان کو سمجھایا ہے، آخر کس قدر پتھر ان کے دل ہوں گے، بلکہ پتھر کو بھی بدنام کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس سے بھی گئے گزرے ان کے دل تھے کہ اتنی لمبی مدت میں وہ نہیں سدھرتے ہیں۔ فَمَا آمَنَ مَعَهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ چند ہی لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا، ان کی گناہوں کی وجہ سے، ان کی غلطی کی وجہ سے وہ ڈبو دیے گئے ہیں۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ان کی گناہوں کی وجہ سے، ان کی غلطی کی وجہ سے وہ ڈبو دیے گئے، یعنی طوفان نوح کا تذکرہ ہے یہاں پر۔ طوفان نوح میں وہ ڈبو دیے گئے اور پھر وہ جہنم میں داخل کر دیے گئے۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا ابھی سے وہ جہنم میں چلے گئے ہیں؟ تو بھلے وہ جہنم میں نہیں گئے ہیں، لیکن جہنم کا عذاب تو ان کے لیے جاری ہے۔ جہنم تو حساب و کتاب کے بعد جائیں گے، لیکن قبر سے ہی اذا مات الانسان قامت قیامتہ، تو قیامت صغریٰ تو قائم ہو جاتی ہے انسان کے وفات کے بعد۔ اس کا بھی شاید میں تذکرہ کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کی چھوٹی قیامت قائم ہو جاتی ہے، یعنی قبر سے ہی جنت کی نعمتیں اگر نیک ہو تو ملنی شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر برا ہو تو جہنم کی سزائیں اس کو ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، جب وہ طوفان نوح میں ڈبو دیے جا رہے تھے تو اس وقت لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَحِمَ، کہ اللہ کے علاوہ انہیں بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ نہ دنیا میں طوفان نوح سے انہیں کوئی بچا سکا، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ وقال نوح ربی، نوح علیہ السلام نے پھر سے دعا کی، کہا اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، زمین میں کسی کو رہتے بستے مت چھوڑ،
زمین میں کسی کو مت چھوڑ. نوح علیہ السلام نے یہ بھی بد دعا کی اور اس کے بعد کہا انک ان تذرهم یضل عبادک، اگر تو نے ان کو اب چھوڑا اس سرزمین پر تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور اس کے بعد جو بھی ان سے نسل ہوگی وہ فاجر و کافر ان کی نسل ہوگی. ان تمام آیتوں سے اگر غور کریں گے آپ تو آپ محسوس کر رہے ہوں گے یا سمجھ بھی رہے ہوں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کتنا زیادہ وہ مایوس ہو گئے تھے کہ بد دعا کے لیے ان کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں. تو اس سے مفسرین اس سے یہ مسئلہ مستنبط کرتے ہیں کہ داعی اگر مدعو سے پریشان ہو جائے، جو کافر و جابر ہیں، ظالم کافر ہے کہ آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، وہ آپ پر ظلم پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ظلم پہ ظلم کیا جا رہا ہے، تو بد دعا کے لیے وہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے. بعض مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض لوگوں کے لیے بد دعا کی ہے. اس کے بعد نوح علیہ السلام نے کہا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، اے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ اکبر، اے اللہ مجھے معاف کر دے. 950 سال ایک شخص دن رات اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، مخلوق کی عبادت سے نکال کر لوگوں کو خالق کی عبادت کی طرف بلانے والا، وہ بھی اللہ کی مغفرت کا محتاج ہے، وہ بھی اللہ سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے معاف کر، میرے ماں باپ کو معاف کر، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور ان تمام لوگوں کو معاف کر جو میرے گھر میں داخل ہو گئے ہیں. تو یہاں پر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بیتی سے مراد مسجدی ہیں، کہ جو میری مسجد میں داخل ہوئے ہیں حالت ایمان میں جو میری مسجد میں داخل ہوئے ہیں، یا حالت ایمان میں میرے گھر میں جو داخل ہوئے ہیں، اللہ تو ان کو بھی معاف کر، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو معاف کر. پھر سے بد دعا کی ولا تزد الظالمین الا تبارا، اے اللہ ظالموں کو ہلاک کر دے. اور یہی بد دعا کا نتیجہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے طوفان کو بھیجا، اور طوفان نوح میں سارے وہ لوگ تباہ ہو گئے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، حتیٰ کہ ان کا بیٹا بھی تباہ ہو جاتا ہے. وہاں بیٹے کو نبی سے نسبت بیٹے کو طوفان نوح سے نہیں بچا سکی. یہ نہیں کہ میں نبی کا بیٹا ہوں میں بچ جاؤں گا، یہ نہیں کہ میں پہاڑ پر پہنچ جاؤں تو میں بچ جاؤں گا. کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اور یہاں اللہ نے کہا کہ لم یجدوا من دون اللہ انصار، اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار انہوں نے نہیں پایا. تو یہ مختصر سی آیتیں اور اس کی مختصر سی شرح تھی جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی. آئیے کتاب کی طرف چلتے ہیں. معاني الكلمات اتبعوا أي اتبع الفقراء أصحاب الأموال والأولاد. اتبع الفقراء أصحاب الأموال والأولاد، کہ فقراء نے کس کی پیروی کی؟ اللہ نے جن کو مال سے نوازا تھا، جن کو اولاد سے نوازا تھا، ایسے لوگوں کی فقراء نے پیروی کی. إلا خسارا ضلالا في الدنيا وعقابا في الآخرة، کہ دنیا میں سب سے بڑا نقصان یہی ہے نا کہ انسان دنیا میں گمراہ ہو جائے اور آخرت میں اس کے لیے عذاب ہو. یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. اور یہ دعا کی نوح علیہ السلام نے، یہ بد دعا کی ان کے لیے کہ اللہ یہ بد دعا نہیں ہے بلکہ ان کی پیروی کرنے کی وجہ سے یہ فقراء جنہوں نے مالداروں کی اور آل و اولاد والوں کی جنہوں نے پیروی کی، انہوں نے دنیا میں گمراہی کو انہوں نے بڑھا دیا اور آخرت میں عذاب کا مستحق ان کے لیے عذاب کا مستحق بنا دیا. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا مَكْرًا كُبَّارًا بَالِغًا لِلْغَايَةِ فِي الْكِبْرَةِ یہاں پر لکھا ہوا ہے الکبرا یعنی بڑا کو کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ بڑا فریب کیا انہوں نے، بہت زیادہ مکر چلا، بہت زیادہ فریب کیا انہوں نے. کیا فریب تھا ان کا، کیا مکر تھا ان کا؟ تو کہتے ہیں ہوا احتیالہم فی الدین، کہ دین میں انہوں نے ہیلے بازیاں کی. نہیں یہ ہمیں اللہ تک پہنچانے والے ہیں، یہ سفارشی کرنے والے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، ہم ان کو پکڑیں گے تو اوپر تک جا سکتے ہیں، ان کا وسیلہ ہو تو اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے. یہ سارے احتیال فی الدین ہے. یہ دین کے اندر ہیلہ بازیاں کرنا یہی ہے جو آج بھی امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اس بلا میں، اس مصیبت میں مبتلا ہے. وَكَيْدُهُمْ لِنُوحٍ، نوح علیہ السلام کے لیے بھی وہ چال چلتے، نوح علیہ السلام کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے.
وتحريض الناس على إيذائه، لوگوں کو ابھارتے کہ وہ ان کو نقصان پہنچائیں، وقولهم اور اس کے علاوہ یہ بھی کہتے کہ لا تذرن آلهتكم الى عبادة رب نوح، اپنے معبودوں کو چھوڑ کر یہ نوح کے رب کی عبادت کی طرف نہیں جانا، یہ کہتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ مکر ہیں، یہی تھا وہ بڑا فریب جو وہ کر رہے تھے۔ لا تذرن لا تترکن، پرانا لفظ کئی مرتبہ گزر چکا ہے کہ ہرگز مت چھوڑو۔ ودن ولا سواعا ولا یغوث، تو لکھا ہوا یہاں پر کہ هذه اسماء اناس صالحین، یہ نیک لوگوں کے نام تھے یا نیک لوگوں کے نام ہیں، لما ماتوا، جو لوگ گزر چکے تھے ان کے نام ہیں۔ اقام لهم اصحابهم تماثیل، تو ان کے جو رشتہ دار تھے، ان کے جو دوست تھے، انہوں نے ان نیک لوگوں کے اسٹیچو بنائے، ان کی تمثال بنائے، انہوں نے مجسمے بنائے۔ وصور لهم ایسا نہیں ہے، وہ اناس اقام لهم وصور لهم ایسا، وصور لهم احیاء لذکرهم، ان کو یاد کرنے کے لیے ان کے تصویریں بنائی۔ لما ماتوا ہے، بارک اللہ فیک، لما ماتوا هذه اناس اسماء اناس صالحین لما ماتوا لما ماتوا اقام لهم اصحابهم تماثيل وصورا، ہاں ایسے ہیں، لما ماتوا اقام لهم اصحابهم تماثيل وصورا لهم احیاء لذکرهم، ایسے ہیں کہ جب وہ مر گئے تو قائم کیا، یعنی بنایا ان کے دوستوں نے، ان کے ساتھیوں نے، ان کے مجسمے اور تصویریں ان کو یاد کرنے کے لیے، ان کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے، احیاء لذکرہم، ان کے ذکر کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے مجسمے اور تصویریں بنائی۔ وَلِيَكُونَ بَاعِثًا عَلَى عِبَادَةِ اللَّهِ لِمَنْ شَاهَدَ صُوَرَهُمْ، اور تاکہ وہ سبب بنے، باعث کہتے ہیں سبب کو، تاکہ وہ سبب بنے اللہ کی عبادت کا، وہ سبب بنے، یعنی وہ وسیلہ بنے۔ سبب سے مراد یہاں پر وسیلہ بنے ہر اس شخص کے لیے جو ان کی تصویروں کو دیکھے، یعنی ان کی تصویروں کو دیکھ کر وہ اللہ کو یاد کرتے، ان کی تصویروں کو دیکھ کر وہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے، یہ اس لیے انہوں نے بنایا۔ فَلَمَّا ذَهَبَ هَذَا الْجِيلُ، لیکن جب یہ نسل ختم ہو گئی، چلی گئی، جنریشن چلی گئی، جاء بعده قوم ظنوا ان الغرض من اقامت هذه التماثيل عبادتها، پہلے تو اس لیے بنایا تھا کہ ان کو دیکھ کر وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت، کہ کتنے نیک لوگ تھے، کتنے اچھے لوگ تھے، کتنے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، تو ان کو دیکھ کے وہ اللہ کی عبادت کا سبب بنے، اس لیے انہوں نے تصویریں بنائی، مجسمے بنائے۔ لیکن بعد کی نسل آ کر یہ سمجھنے لگی کہ انہی کی عبادت کرنا چاہیے، من اقامت عبادتها، کہ ان مجسموں کو قائم کرنے کا یا بنانے کی وجہ ان کی عبادت کرنا ہی ہے۔ بعد کی نسل نے یہ سمجھا، فعبدوها، تو انہوں نے اس کی عبادت کر لی۔ ثم انتقلت الى العرب، پھر یہ چیز عرب تک منتقل ہوئی۔ فکان ود لکلب، قبیلہ کلب کا یہ شخص تھا ود، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلب والے ود کی پوجا کرتے تھے، اور حذیل قبیلے کے لوگ سوا کی پوجا کرتے تھے، اور غطفان کے لوگ یغوث کی پوجا کرتے تھے، حمدان کے لوگ یعوق کی پوجا کرتے تھے، اور ذی الکلا کے لوگ نصر کی پوجا کرتے تھے۔ تو ان قبیلے والوں نے اپنے اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے اپنے بزرگوں کو اپنے لیے خاص کر لیا، ان کے مجسموں کو اپنے لیے خاص کر لیا، اور ان کو معبود بنا لیا۔ مما خطیئاتہم، من اجل خطیئاتہم، مما خطیئاتہم، من اجل خطیئاتہم، کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اغرقوا بالطوفان المذکور فی سورۃ ہود، کہاں ہے سورہ ہود میں؟ بتائیں جو حافظ قرآن ہے یہاں پر، طوفان نوح کا جو تذکرہ ہے سورہ ہود میں، اس آیت کو بتائیں یہاں پر۔ اغرقوا بالطوفان المذکور، اغرقوا اس طوفان میں وہ ڈبو دیے گئے جس کا تذکرہ سورہ ہود میں ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اغرقوا، اس کے بعد فادخلوا نارا، ادخلوا نارا، یہ کون سا عذاب ہے؟ یہ قبر کا عذاب ہے۔ اسی لیے میں نے وہاں پر آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہا میں نے کہ ادخلوا نارا، تو کیا جہنم میں وہ بھیج دیے گئے؟ نہیں، خبر میں ہی جہنم کا عذاب شروع ہو گیا، تو عذاب جہنم کے لیے بھی ایک دلیل ہے، عذاب قبر، عفوا عذاب قبر کے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے۔ عذاب قبر کے لیے جو لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے قرآن کی
یہ آیت بھی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے قوم نوح کو طوفان میں ڈبو دیا اور پھر ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، یعنی عذاب قبر میں۔ اب یہ نہیں بولنا کہ جو ہے نا قبر میں عذاب کہاں، وہ لوگ قبر میں کہاں دفن کر دیے گئے، ہو سکتا ہے دفن کر دیے گئے، ہو سکتا ہے زمین نے ان کو بعد میں اپنے نیچے لے لیا تو مدفون ہو گئے۔ ضروری نہیں عذاب قبر کے لیے 2 گز زمین کو کھود کے دفن کریں گے تو ہی ان کو قبر کا عذاب ملے گا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ جی آیت 43 میں سورہ ہود کی آیت لکھ دیں۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، دیارن کہتے ہیں احد یدور ویتحرک فی الارض، زمین میں گھومنا، میں نے کہا نا چلتے پھرتے نہیں چھوڑنا، ان کو رہتے بستے بھی نہیں چھوڑنا۔ دیارن گھومنے کے معنی میں بھی ہیں اور دیارن رہنے بسنے کے معنی میں بھی ہیں۔ تو ویتحرک فی الارض فاجرا کفارا ای من سیفجر ویکفر، یعنی ایسی اولاد کو جنم دیں گے جو کہ گندے کام کرے گی، فجور کا ارتکاب کرے گی اور کفر کا بھی ارتکاب کرے گی، یعنی کفر کرے گی۔ اغفر لی، الغفر کیا معنی ہے اس کی؟ الستر، ڈھانک دینا۔ غفر کے معنی ڈھانک دینا، اے اللہ میرے گناہوں کو ڈھانک دے، والصفح عن الذنب، اور میرے گناہوں کو مٹا بھی دے۔ یہ ہے مغفرت۔ مغفرت میں کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کو اللہ تعالیٰ گناہوں پر پردہ پوشی بھی کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹا بھی دیتے ہیں۔ یہ ہے اغفر لی کا مطلب۔ وَلِوَالِدَيَّ أَبُوهُ وَأُمُّهُ وَكَانَ مُؤْمِنِينَ، نوح علیہ السلام کے ماں باپ یہ مومن تھے، تو والدیہ سے مراد دونوں ہیں، ماں باپ ہیں۔ بیتی منزلی وقیل مسجدی، بیتی میرا گھر، یا پھر بعض مفسرین نے کہا کہ میری مسجد۔ وَلَا تَجِدِ الظَّالِمِ إِلَّا تَبَارًا هَلَاكًا وَدِمَارًا، تباہی و بربادی، ہلاکن و دیمارن۔ آئیے ما یستفاد من الآیات کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، للقادة المضلین اثر کبیر فی الصد عن سبیل اللہ، جو گمراہ لیڈر ہوتے ہیں، القادہ لیڈر کو بولتے ہیں، گمراہ لیڈر کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اللہ کے راستے سے روکنے میں، بہت بڑا کردار ہوتا ہے غریب لوگوں کے لیے، یا جو ان کی بات مانتے ہیں، جو ان کو فالو کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ وحال بينهم الموج فكان من المغرقين، صحیح ہے، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين۔ دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے، یعنی قال نوح ربي انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا، یہ ساری آیتوں سے جو بات معلوم ہوتی ہے ہمیں، یہ کہ جو لیڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پر گمراہ لیڈر، وہ اپنا بڑا اثر چھوڑتے ہیں اپنے ماتحتوں پر، تو دین سے روکنے کا بھی بڑا سبب بنتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ لیڈر میں علماء بھی شامل ہیں اور مالدار لوگ بھی شامل ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسری بات، الغلو فی تعظیم الصالحین یؤدی الی الشرک باللہ، ان آیتوں سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نیک لوگوں کی محبت میں غلو، یہ انسان کو اللہ کی شرک کی طرف، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ نیک لوگوں کی محبت میں ایسے غلو کرنا، آج بھی یہ چیز مصیبت، یہ بلا موجود ہے۔ نیک لوگوں کی محبت میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت پیش کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے بزرگ نے ایسے نہیں بولا، ہمارے امام صاحب نے ایسے نہیں بولا، ہماری جماعت میں تو ایسے نہیں ہے، ہمارے پیر صاحب نے ایسے نہیں بولا۔ یہ بلا ابھی بھی موجود ہے، اور یہی چیز ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ شرک کی طرف لے جاتی ہے، جیسا کہ قوم نوح کو یہ چیز محبت میں غلو ہی ان کو شرک کی طرف پہنچا دیا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ نے کہا ایاکم والغلو فإن الغلو اہلک من کان قبلکم، کہ غلو سے بچو کیونکہ غلو نے تم سے پہلے والے لوگوں کو تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اور پھر تیسری بات جو معلوم ہوتی ہے ہمیں، انتقام اللہ من الامم المکذبہ لرسولها کہ فاغرقوا نارا مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا۔ اس آیت کریمہ سے کہ اللہ رب العالمین اپنے رسولوں کو جھٹلانے والوں کے ساتھ انتقام لیتا ہے، جو رسولوں کو جھٹلاتے ہیں عذاب بھیج کر اللہ رب العالمین ان سے انتقام لیتا ہے۔ اور پھر چوتھی بات کہ نوح علیہ السلام نے بد دعا بھی کی اور اہل ایمان کے لیے دعا بھی کی، تو کہا اباحۃ الدعاء علی الکفار، کہ کافروں پر بد دعا کرنا یہ جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے وطلب المغفرۃ لعباد اللہ المؤمنین، اور مومنوں کے لیے
اللہ کے مومن بندوں کے لیے مغفرت طلب کرنے کا بھی اس میں ثبوت ہے۔ تو یہ کچھ آیتیں تھیں جن کے معنی کلمات اور ان سے مستفاد باتیں اور مختصر سے شرح آپ سب نے سماعت فرمائی۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں، ورنہ بات میں یہی ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا ہے پڑھا ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کے اللہ تمام حقوق کی ادائیگی کے ہمیں توفیق عطا فرما، پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔